ایک خاص بات جو اس وقت میں خصوصاً ہمارے ملک میں جو پیش آ رہی ہے اور جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے، وہ یہ ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر طرح طرح کے کامیڈی جو ہے وہ آ رہی ہے، مزاحیہ چیزیں آ رہی ہیں کرونا وائرس کی شکل کے اندر۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ نوجوانوں، اللہ تعالی کی جب پکڑ آتی ہے تو سب سے زیادہ اس قوم پر آتی ہے جو اللہ کے موجودہ حالات میں جو وبائی امراض یا جو بھی شکل ہے اس کے استہزاء اور مذاق اڑانے سے۔ خدا کے واسطے توبہ اور استغفار کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں کی وجہ سے پورے ملک کی تباہی کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر اور جو بنانے والے ہیں ان کو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی کامیڈی نہ بنائیں، اور جو بنانے والا جو کچھ بھی بنائے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی منظر ہم اپنے واٹس ایپ پر، اپنے موبائل پر نہ دیکھیں، نہ دوسروں کو شیئر کریں، نہ اس پر ہنسیں اور نہ قہقہہ لگائیں۔ یہ قہقہہ لگانے کا وقت نہیں ہے، یہ ہنسنے کا وقت نہیں ہے، یہ پروردگار کے حضور میں سجدہ ریز ہونے کا موقع ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع ہے۔ اس لیے میں تمام حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں، اپنے برادران اسلام سے بھی اپیل کرتا ہوں، علاقے کے لوگوں سے بھی اپیل اور درخواست کرتا ہوں، اور خصوصاً برادران وطن سے بھی کہ وہ اس طرح کی کامیڈی یا اس طرح کی چیزیں جو اللہ کے ناراضگی کا سبب بنتی ہیں اس سے کلی طور پر پرہیز کریں، اور اپنے گھروں میں اہتمام کے ساتھ میں وہ معمولات کریں۔ گھروں میں آپس میں اس طرح کا مذاکرہ کریں کہ میں نے آج 3 پارے تلاوت کیے، میں نے اتنی درود پاک پڑھی۔ جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کا بھی جو ہے وہ ثبوت ہے، اور درود پاک کی کثرت ہے، استغفار کی کثرت ہے۔ 3 چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے: کثرت استغفار اور اجتناب معاصی، گناہوں سے بچنا، اور فکر آخرت۔ یہ 3 چیزیں امت کے اندر جب آ جائیں گی تو اللہ کا جو ہے وہ انعام یوں سمجھیے۔ میرے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، وقت کو غنیمت جان کر کے اپنے معمولات، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ پھر میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں بھی خالی نہ بیٹھیں، یا کوئی ایسا کھیل نہ کھیلیں موبائل کے اوپر جو تضییع اوقات کا سبب ہو، یا اور دیگر ایسے برائیاں جو معاشرے میں تیزی سے پھیلی ہوئی ہیں۔ تاشوں کا کھیلنا ہے، لوڈو کا کھیلنا ہے، یا اور کوئی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں جوا بھی شامل ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے اگر اب بھی ہم نہیں بچیں گے تو پھر کون سا وقت آئے گا؟ اس لیے خدا کے واسطے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے، اسلام کی تعلیمات یہی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت میں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے بھائی کمزور ہیں معاشی اعتبار سے، ہم یہ دیکھیں کہ ان کے ہاں کوئی کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں ہے، تو ہم حتی المقدور اپنی کوشش یہ کریں کہ وہاں بھی کچھ پہنچانے کی، کچھ صدقہ و خیرات کر کے ان تک پہنچائیں، اور اس کے اندر کسی مذہب کی قید نہ رکھیں۔ اس کے لیے جو بھی ہو آپ کا پڑوسی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کا بھی کھانے پینے کی اشیاء یا اس کی بیماری یا اس کی دیگر ضرورتوں میں آپ ہاتھ بٹائیں۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ مومن وہی ہے کہ جو اپنے پڑوس کے لیے جو کچھ اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے۔ یہی تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں۔ اس لیے اس طرح سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے ہمارے اکابر مفتیان کرام کی طرف سے جو فتویٰ آ گیا ہے کہ جمعے کی نماز صرف جامع مسجد جہاں جمعہ ہوا کرتا تھا وہاں 4 یا 5 آدمی مل کر کے پڑھ لیں، ما بقیہ لوگ اپنے گھروں کے اندر ظہر کی نماز ادا کریں، یا ان کے گھروں میں کوئی ایسی صورت ہے کہ کوئی خطبہ پڑھنے والا موجود ہے اور گھر کے افراد ہیں اور وہاں کوئی اذن عام میں کوئی دشواری نہیں ہے، تو وہ بھی چند لوگ مل کر کے جمعے کی نماز اپنے گھر میں ادا کر سکتے ہیں۔
بقیہ انشاءاللہ آئندہ بھی کوئی بات ذہن میں آئی تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔